السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودکشی کبھی نہ کرنا۔ کل کچھ گروپس میں انڈیا کی ایک بہن کے متعلق خبر پڑی ہے، اس نے خودکشی کر لی۔ جو لوگ اس لڑکی کو صحیح کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے قرآن کی کچھ آیت اور احادیث رکھی ہیں تو سن لیں۔ کیا آپ لوگوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب لوگوں کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر تمہیں لوٹنا تو میری ہی طرف ہے۔ سورہ انبیاء 35۔ یہ قرآن کی یہ آیت کبھی پڑھی ہے؟ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت پہنچتی ہے، یعنی تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ سورہ شورى 30۔ کیا کبھی قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے؟ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ الم نشرح۔ کیا کبھی یہ نہیں پڑھا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ کیا کبھی قرآن میں یہ نہیں پڑھا، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا؟ سورہ زمر۔ اب خودکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، احادیث سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زہر پیے گا تو قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے جہنم میں پیا کرے گا اور ہمیشہ اسی میں پڑا رہے گا، کبھی باہر نہ آ سکے گا۔ سنن ابو داود 3872۔ جس شخص نے کسی چیز سے خودکشی کر لی، اللہ تعالی جہنم کی آگ میں اسے اسی چیز کے ساتھ عذاب دیتا رہے گا۔ سنن نسائی 3801۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی لوہے کے ساتھ خودکشی کی تو اس کا وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ اسے اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ جس نے زہر سے خودکشی کی تو اس کا وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے اس کو پیتا رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے پہاڑ سے کودتا ہی رہے گا۔ مسند احمد 6470۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خود کو نیزہ مار کر قتل کیا وہ دوزخ میں نیزہ مارتا ہی رہے گا۔ جس نے آگ میں کود کر خودکشی کر لی وہ آگ میں گھستا ہی رہے گا، اور جس نے اپنا گلا گھونٹ دیا وہ دوزخ میں اس کو گھونٹتا ہی رہے گا۔ مسند احمد 6471۔ مسلمانوں میں ایک آدمی تھا جنہیں مشرکین کی طرف کا کوئی شخص کہیں مل جاتا تو اس کا پیچھا کر کے قتل کیے بغیر وہ نہ رہتے۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بہادری سے آج فلاں شخص لڑا ہے اتنی بہادری سے تو کوئی نہ لڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اگر یہ بھی دوزخی ہے تو پھر ہم جیسے لوگ کس طرح جنت والے ہو سکتے ہیں؟ اس پر ایک صحابی بولے کہ میں ان کے پیچھے رہوں گا۔ چنانچہ وہ جب دوڑتے یا آہستہ چلتے تو میں ان کے ساتھ ہوتا۔ آخر وہ زخمی ہوئے اور چاہا کہ موت جلد آ جائے، اس لیے وہ تلوار کا قبضہ زمین میں گاڑ کر اس کی نوک سینے کے مقابل کر کے اوپر سے گر پڑے۔ اس طرح سے اس نے خودکشی کر لی۔ اب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بظاہر جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے، اسی طرح ایک دوسرا شخص بظاہر دوزخیوں کیسے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری۔ ایک ہفتے سے فیس بک پر اس لڑکی کی وجہ سے ایک ادھم برپا ہے، ہر کوئی اسے مظلوم لاچار ثابت کرنے پر تلا ہے، حالانکہ خودکشی کرنے والا کتنا ہی مظلوم اور بے بس کیوں نہ ہو، کسی طور قابل ہمدردی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خودکشی اسلام میں حرام ہے اور حرام کا ارتکاب کرنے والے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ کتنی مظلوم تھی، کتنی لاچار تھی، کیسے حالات تھے۔ اما فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ مشکل حالات تھے، جن کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے گٹے پڑے تھے، جسم پر مشکیزے کے نشان۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ اس پر الزامات لگ رہے تھے جو سہ نہ سکی۔ امہات المؤمنین کے گھر تو مہینہ بھر چولہا بھی نہیں جلتا تھا، یہاں ذرا سی مشکل آئی نہیں تو ہم خودکشی کرنے پہ فوراً تک آ جاتے ہیں، کیونکہ معاشرہ ایسے لوگوں کو ہیرو بناتا ہے، میڈیا یہی کچھ دکھاتا اور ذہن بناتا ہے۔ جب انسان وحی کی تعلیمات سے محروم ہو جائے تو یہی کچھ کرتا ہے جو انڈیا کی اس لڑکی نے کیا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی نہ صرف ایک نعمت ہے بلکہ ہمارا پورا جسم ہمارے پاس امانت ہے، اسے ہم اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔
تو دوستوں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔